بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد آیت نمبر 17 تا 20 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات کو بیان فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کفار مکہ کی باتوں پر صبر کریں، صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں، ان کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کریں. جی آپ کو ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں. آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے چلے جائیں جو کچھ بھی کہتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، ہمارے بندے داود کو یاد کریں کہ وہ کتنا حوصلے والا انسان تھا، کتنی طاقت والا انسان تھا. اللہ نے اسے بادشاہ عطا کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان تھا، اللہ کا عبادت گزار بندہ انسان تھا. رات کے ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، روزہ دار انسان تھا، ایک دن روزہ رکھتا تھا، ایک دن جو ہے وہ افطار کرتا تھا. بادشاہت کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. یہ کفار مکہ جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ، چھوٹی چھوٹی سرداریوں کے مالک ہیں، چودراہٹ کے جو ہے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. والطیر، اور پرندے بھی سمٹ آتے تھے، وہ بھی اس تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے. کل له اواب، سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. وشددنا ملکه وآتیناه الحکمہ، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا، اسے حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی. وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، اس مقدمے کی آپ کو خبر پہنچی ہے جو دو فریق جو ہے داؤد علیہ السلام کے گھر کی دیوار پر چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. اور جب وہ اس انداز سے داؤد علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے اور کہا لا تخف، خوف نہ کرو. خصمان بغا بعضنا علی بعض، دو ہم مقدمے کے فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی. فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے. ولا تشطط، ناانصافی نہ کیجیے. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں راہ راست بتائیے. ان ھذا اخی، یہ میرا ایک بھائی ہے. فریق مقدمہ، ایک فریق مقدمہ بیان کر رہا ہے. لہو 99 نعجہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ، اور میری ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. تو اس بارے میں فیصلہ کیجیے. تو یہ ایک بندے کی گفتگو سن کر داؤد علیہ السلام جو ہے فیصلہ فرما رہے ہیں. دوسرے بندے نے اس بات سے انکار نہیں کیا. داؤد علیہ السلام کہتے ہیں لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اس نے اس انداز سے جو ہے سوال کر کے تیرے ساتھ زیادتی کی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور مل جل کر رہنے والے ساتھی جو ہیں ایک دوسرے پر ایسے زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، اس سے ایگزامپٹ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ دینے کے بعد جو ہے داؤد علیہ السلام نے گمان کیا انما فتناہ، اس کی آزمائش کی گئی ہے، کہ ہم نے جو ہے اللہ نے اس کی آزمائش کی ہے۔ فاستغفر ربہ، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے بھی کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی۔ داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا، فاستغفر ربہ، آپ نے رب سے معافی طلب کی، وخر راکعا واناب، اور رکوع کرتے ہوئے اللہ کے حضور جو ہے رکوع کرنے لگے، سجدہ ریز ہو گئے، اناب، اللہ کی طرف رجوع کیا، فغفرنا له ذلك، ہم نے اسے معاف کر دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ہمارے پاس جو ہے اس کے لیے تقرب کا مقام ہے اور بہترین انجام ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اللہ کے حضور معافی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔